السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو شب برات یعنی شعبان کے مہینے میں 15ویں رات کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کے مختلف نام علماء نے رکھے ہیں، جیسے شب برات ہو گیا، شب مغفرت ہو گیا، شب رحمت ہو گیا، شب برکت ہو گیا۔ حدیث پاک میں اس کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن ایک جگہ حدیث پاک میں اس کا نام ہے لیلۃ النصف من شعبان، آدھے شعبان والی رات، یعنی 15 شعبان والی رات۔ اس کے صرف یہی الفاظ ہیں۔ اس رات کو 10 صحابہ نے بیان فرمایا، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ ساری حدیثیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ ضعیف جو حدیثیں ہوتے ہیں ان کا حکم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو میں کچھ یہ بتاؤں گی اس کی فضیلت میں کہ 15 شعبان کی رات کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے، تو وہ ڈھونڈنے نکلی تو آپ جنت البقیع میں پہنچ چکے تھے۔ تو آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ اے عائشہ، تو کیا سمجھی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے؟ میں تو جنت البقیع میں اس لیے آیا تھا دعا کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کی رات وہ رات ہے جو بنو کلب ایک قبیلہ تھا جن کے پاس بہت سی بھیڑیں تھیں، اس کے علاوہ اور بھی قبیلے ہیں جن کے جو بہت سارے جانور جن کے پاس زیادہ بھیڑیں ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک مثالاً میں آپ کو بیان فرما رہا ہوں کہ ان کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے گناہ میں اللہ پاک نے فرمایا اتنے گناہ میں لوگوں کے معاف کروں گا۔ تو یہ جو رات ہے یہ ایک بخشش کی رات ہے، تو اس لیے میں جنت البقیع میں آیا ہوں دعا کرنے کے لیے۔ اللہ کی طرف سے اس رات کو جو ہے وہ بخشش کا نزول ہوا تھا۔ تو میرے نبی کی عبادت، اس میں میں عبادت کے بارے میں بتاؤں گی تو میرے نبی کی عبادت وہی تھی جو 11 رکعت تہجد کے نوافل تھے، چاہے وہ شب برات ہو، چاہے وہ شب جمعہ ہو یا لیلۃ القدر ہو، سب میں ہی وہی 11 رکعت تہجد کے نوافل ہیں۔ تو میرے نبی نے صرف عبادت کا فرمایا، اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو مسجد میں نہیں، گھر میں کریں۔ میرے نبی نفلی بندگی گھر میں ادا کرتے تھے۔ آپ شب برات میں صلاۃ التسبیح کی جماعت اب ہو رہی ہوتی ہے، یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے۔ نوافل کی تو جماعت ہی نہیں ہوتی، یہ تو صلاۃ التسبیح کی جماعت کرا رہے ہیں۔ نفلی عبادات میں میرے اللہ نے نبی کا طریقہ گھر میں پڑھا ہے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نفلی عبادات سنتیں بھی اپنے گھر میں پڑھیں۔ تو میری گزارش ہے کہ میرے نبی کی سنت کی آپ نفلی عبادات گھر میں ادا کریں گے۔ اس رات میں اگر آپ عبادت کرنا بھی چاہتے ہیں تو مسجد کی بجائے گھر میں کریں، گھر کو مسجد بنائیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے گھر کو مسجد بناؤ اور نمازیں قائم کرو۔ ہم بھی اپنے گھر کو خالی نہ چھوڑیں، اس میں ساری فیملی اکٹھی ہو کر نوافل کا اہتمام کریں۔ مسجد جو ہے وہ فرائض کے لیے ہے اور نوافل کے لیے گھر ہے۔ تو امید ہے میری اس بات پہ آپ غور فرمائیں گے، ناراض نہیں ہوں گے۔ تو میری بہنوں بھائیوں، تو اس رات میں کوئی بندگی عبادت مخصوص نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ تہجد کے نوافل پڑھیں، ساری رات پڑھیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ساری رات کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں، ساری رات کریں، آپ دعائیں مانگیں، ساری رات مانگیں، یہ مخصوص اعمال ہیں، نماز، تلاوت، ذکر اور دعا، اور یہ آنسوؤں کے ساتھ مانگیں۔ اپنی کھیتی باڑی کو پانی اگر نہ لگے تو سوکھ جاتی ہے، ایسے دل بھی ایک کھیتی باڑی ہے۔ تو دل میں جب آپ ایک کھیتی ہمارے دل میں آباد ہے نا، تو ایمان کی ایسی ہی اہم ایمان ہے ہمارے دل کے اندر، تو وہ آنسوؤں کے چند قطروں کے ساتھ سمندر کی طرح سیراب کر دیتے ہیں ہم اپنے ایمان کو۔ تو اگر آپ رونا نہیں آ رہا تو آپ رونے والی کیفیت بنائیں۔
تو رو کے اللہ سے دعا مانگے ہم کہ اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، ہمارے مغفرت فرما، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کی معافی فرما۔ تو یہ رات بخشش کی رات ہے۔ آپ مطلب اس میں کوئی خاص ایسا مطلب مخصوص اعمال نہیں ہے، یہی ہے تلاوت کریں، ذکر کریں، دعا مانگیں، آنسوؤں کے ساتھ مانگیں، تو وہ رب کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ ضرور آپ کو دے گی انشاءاللہ۔ تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔